ویلکم اینڈ السلام علیکم دوستوں، آپ سب کا میں بہت بہت سواگت، خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں اپنی سیکنڈ ویڈیو کے اوپر، جو کہ ہم السٹریٹر کے اوپر بنا رہے ہیں۔ اور گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کا میں نے ایک اپنی طرف سے لوگوں کو، جو بیچارے گھروں پہ بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو گرافک ڈیزائننگ سکھانے کا ایک نیا کورس شروع کیا ہے، جس میں کمپلیٹ گرافک ڈیزائننگ آپ لوگوں کو ٹیچ کروں گا۔ جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر سلیکشن ٹول اور ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، تو اس میں کچھ میں نے بعد میں اپنی جب ویڈیو کو ریویژن کیا، چیک کیا، تو اس میں کچھ ساؤنڈ کی آوازیں آ رہی تھیں، کلک کی، لائک اور بٹنوں کی، تو اس کے لیے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں سوری کرتا ہوں آپ سب سے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس قسم کی نوائز دوبارہ پیدا نہ ہو۔ اور چلیں آج شروع کرتے ہیں۔ آج نیا ٹاپک لے کر آئے ہیں، جس میں آپ کو آج پین ٹول کے بارے میں بتاؤں گا کہ پین ٹول کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے کسی بھی چیز کو ٹریس کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پین ٹول ایک بہت مزے کا ٹول ہے۔ پین ٹول ایک بہت مزے کا ٹول ہے جس سے ہم کسی بھی شیپ کو بلڈ بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی شیپ کے اوپر کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سکھایا تھا کہ ہم پہلے نیو پیج کہاں سے لیں گے، فائل میں جائیں گے، نیو پہ کلک کریں گے، اینڈ پکسل، دین اوکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پین ٹول ہمارے پاس ہے کون سا۔ پین ٹول ہمارے پاس یہ ہے، اس کا شارٹ کٹ کی ہے پی، یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ پین ٹول کا شارٹ کٹ ہے پی، کیونکہ شارٹ کٹ یاد کرنے سے کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اس کے برابر میں ٹول موجود ہے، لیکن یہ کرویچر ٹول ہے، یہ پین ٹول نہیں ہے۔ پین ٹول یہ ہے۔ پین ٹول کام کیا کرتا ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے کلک کرنا ہے جسٹ، اس کے بعد آپ ماؤس کو اپنا روٹیٹ کریں گے تو دوسرا کلک کرنا ہے آپ نے، اور ماؤس کو نیچے کی طرف کریں گے تو اس طریقے سے شیپ بنے گی۔ ماؤس کو اگر رائٹ کی طرف اوپر لے کے جائیں گے تو ایسے ہی روٹیٹ کرے گا۔ اگر آپ اس ہینڈل کو تھوڑا کم کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا۔ جس طریقے سے آپ چاہیں، جیسی شیپ چاہیں ویسی شیپ اس پین ٹول سے بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ پین ٹول کو یوز کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور بہت مزے کا ٹول ہے، اس سے بہت اچھی چیزیں بنتی ہیں۔ اب سپوز میں آپ کو دوبارہ سے دکھاتا ہوں کہ میں نے پین ٹول سلیکٹ کیا ہے، میں نے ایک کلک کیا، یہ میں نے دوسرا کلک کیا۔ اب آپ دوسرا کلک کرنے کے بعد اگر آپ یہیں سے، جیسے کہ لیٹ سپوز کہ میں ایک کلک کرنے کے بعد میں نے ایک گولائی بنا دی۔ اب میں کیا چاہ رہا ہوں کہ یار یہ جو گولائی ہے نا، یہیں سے گول ہو جائے، لیکن یہ گولائی تو یہیں سے گول ہو نہیں رہی، کیونکہ آپ اس کے آگے اتنا بڑا یہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو گولائی گول کرنے میں ہمارا شیپ آؤٹ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، ہم نے یہ جو پوائنٹ تھا، یہ جو اینکر پوائنٹ تھا جہاں پہ ہم نے اپنا لاسٹ پوائنٹ کلک کیا تھا، وہیں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، تو یہ پین ٹول وہاں سے آف ہو جائے گا۔ جو ایکسٹرا آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اس نے ایک ہینڈل اس کا ہٹا دیا، ایک ہی ہینڈل رہ گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم یہاں پر لائیں گے، اگر ہم نے شیپ اس کے حساب سے دینی تو کلک کر کے تھوڑا سا اس کو ڈریگ کریں گے اوپر کی طرف اپنے ماؤس کو، اور یہ شیپ ہماری بن گئی۔ اچھا، اب یہ شیپ ہماری بن گئی، لیکن یہ کچھ انڈے کی شیپ کی ہے، ایک مچھلی جو پاپلیٹ مچھلی ہوتی ہے اس کی شیپ کی بنی ہے۔ تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا کونا اور یہ والا کونا تھوڑا سا گول ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول میرا سلیکٹ کرتے ہی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ یہ سرکل بنا ہوا آ رہا ہے۔ اگر میں اس اینکر پوائنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ سرکل بنا ہوا آئے گا۔ تو ذرا چیک کرتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس اینکر پوائنٹ پہ ہم نے کلک کیا اور اس کو اندر کی طرف آپ ڈریگ کریں گے تو یہ گول ہو جائے گا۔ اس اینکر پوائنٹ پہ آپ نے کلک کیا اور اس کو آپ اندر کی طرف ڈریگ کریں گے تو دیکھ رہے ہیں آپ نے جو چونچ بنی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، دونوں سائڈوں سے اس کی جو چونچ بنی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور اب آتے ہیں ہم دوبارہ پین ٹول کے اوپر۔ تو یہ پین ٹول جب ہم نے ڈریگ کر لیا تھا، اب یہ جو ہینڈل بنے ہوئے آ رہے ہیں، آپ لوگ سوچ رہے ہیں ہینڈل کیوں بنے ہوا ہے، اس کا کیا کام ہے۔ ہینڈل کا کام بہت اچھا ہے۔ ہینڈل آپ کے شیپ کو، ہینڈل آپ سلیکٹ کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے جو آپ کا پوائنٹ تھا اس پہ کلک کرنا پڑے گا، لیکن ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ سرکل بنانے کی وجہ سے یہ اینکر آ گیا۔ ابھی سرکل آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب میں نے اینکر پوائنٹ پہ کلک کیا ہے تو تھوڑا سا شیپ ہمارا آؤٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی جو ہینڈل ہے، میں ہینڈل سے کیا کام کروں گا، اس کو سلیکٹ کیا، صحیح۔ میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی غلطی کر رہا تھا، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے۔
پین ٹول سلیکٹ کر کے ہینڈل کو نہیں چھیڑنا ہے، بلکہ ڈائریکٹ سلیکشن سے ہی ہم اس کے ہینڈل کو چھیڑ سکتے ہیں. اب میں نے ادھر کلک کیا، اب باہر کلک کرتا ہوں، یہ اینکر پوائنٹ یہاں موجود ہے، اس پہ کلک کرتا ہوں تو سب کے ہینڈل کھل گئے ہیں، لیکن سلیکشن میری صرف اس اینکر پوائنٹ کی ہوئی بھی ہے. تو میں اس ہینڈل کو پکڑ کے یہاں سے اندر بھی کر سکتا ہوں، اس کو ایسے باہر بھی نکال سکتا ہوں، اس کو جس طرف لے جانا چاہوں شیپ کو اپنی ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. اس طرف والے ہینڈل سے بھی شیپ موو ہوگی میری، جہاں میں کرنا چاہوں وہاں اس شیپ کو کر سکتا ہوں. تو چلیں اب ہم ایک امیج میں لے کر آتا ہوں یہاں پر، جس کو ہم تھوڑا سا ٹریس کرنا سیکھتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ امیج کیسے ٹریس کی جاتی ہے پین ٹول سے، جس سے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی، اور آپ امید ہے پین ٹول چلانا سیکھ جائیں گے. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو اگر آپ یہاں میری ویڈیو میں کچھ سیکھ رہے ہیں تو پلیز اپنے گھر پہ اس کی پریکٹس ضرور کریں، اپنے سسٹم پہ اس کی پریکٹس ضرور کریں. اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو میری ویڈیو میں نیچے کمنٹ کریں، میں آپ کو ڈیٹیل میں اس کو سمجھاؤں گا، اور ڈیٹیل میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ سب چیزیں سیکھ جائیں اور گرافک ڈیزائننگ اچھی ہو جائے. جب تک آپ لوگ یہ سب ٹول چلانا نہیں سیکھیں گے، آپ لوگ گرافک ڈیزائننگ کے اندر جو ڈیزائن بنتے ہیں، بروچرز، وزٹنگ کارڈز، لوگو، وہ نہیں بنا پائیں گے. اس میں کلیننس نہیں آئے گی، بہت صفائی نہیں پیدا کر سکیں گے، بہت ریڈی میڈی چیزیں بنیں گی. چلیں اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہم نے بلینک پیج لیا ہوا ہے، اس میں پکچر کیسے آئے گی. تو ہم نے فائل پہ کلک کرنا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے پلیس، اس کی شارٹ کٹ کی ہے شفٹ کنٹرول پلس پی. تو ہم نے پلیس کو اوپر کلک کرنا ہے، اس نے ایک کالم کھول دیا. یہاں سے جاتا ہوں میں، میرے پاس ایک پکچر پڑی ہوئی ہے، یہ کسی کمپنی کا لوگو ہے جو کہ میں نے بنانے کے لیے لیا تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے نہیں بنا پائے، ان کا کچھ وہ تھا، کمپٹیشن تھا. تو یہ پکچر میں نے اس پہ کلک کیا، وہاں سے اور ڈن کیا. یہاں پہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر کچھ 1/1 لکھا ہوا آ رہا ہے یا 1/1 آ رہا ہے. ہم نے صرف کیا کرنا ہے، اپنا لیفٹ کلک اور یہ پکچر آ گئی. اس کے بعد اس کو ہم نے کرنا ہے یہاں سے جا کے ایمبیڈ، پھر ہم نے یہاں سے لیئر کھولنی ہے، لیئر میں جا کر اس امیج کو لاک کر دینا ہے. اگر ہم اس امیج کو لاک نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. امیج لاک نہیں ہوگی تو ہم اگر اس پر کچھ بھی کام کر رہے ہیں، یہ ہماری شیپ جو پہلے سے بنی ہوئی تھی اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو ہمارا ڈیزائن بنا ہوا تھا اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو جب ہم روٹیٹ کریں گے تو دونوں چیزیں روٹیٹ ہو رہی ہوں گی آپس میں. تو جب بھی کوئی چیز ٹریس کر رہے ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ پروجیکٹ دیتے ہیں، اپنا فوٹو شاپ کی فائل ہوتی ہے اور اس کو ہم نے ایلسٹریٹر کے اوپر بنانا ہوتا ہے، کیونکہ ایلسٹریٹر ویکٹر بیس سافٹ ویئر ہے، جسے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا. تو اس کے اوپر فائل جو بنتی ہے وہ بہت زیادہ سائز میں لارج کی جا سکتی ہے، جس کو بڑے بڑی جگہوں میں پرنٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے امیج کو پہلے لاک کریں گے. اب ہم پین ٹول کا یوز کریں گے، ہم اس سی کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے کہ سی کیسے ٹریس ہوگا. سب سے پہلے سی ٹریس کرنا ہے. تو سی ٹریس کرنے کے لیے اب آپ اتنی دور سے تو اس کو ٹریس کر نہیں سکتے، اس کے لیے ہمیں زوم کرنا پڑے گا. زوم کرنے کے لیے ہم نے آلٹر پریس کرنا ہے اور اپنا اسکرول کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے، تو یہ زوم ہونا شروع ہو جائے گا. اور آلٹر ہی پریس رکھتے ہوئے اسکرول کو واپس پیچھے کی طرف لائیں گے تو یہ زوم آؤٹ کرنا شروع کر دے گا. تو ہم نے زوم ان کر لیا، تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیتے ہیں، پین ٹول سلیکٹ کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہاں لگانا ہے، دوسرا پوائنٹ یہاں لگانا ہے، اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہاں لگا کے ہلکا سے ماؤس کو نیچے کی طرف ڈریگ کرنا ہے تاکہ اس کی گولائی بن جائے. پھر یہاں کلک کر دیں تو بہتر ہوگا کیونکہ اس سے کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تیسرا پوائنٹ یہاں لگانا ہے، اور یہ ہمارا فل ہوا تھا. اس میں جب بھی ایسا کچھ ہو تو اس فل کو ہٹا دیں ڈن کر کے. یہ ہمارا جو سی ہے ٹریس ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک پوائنٹ ہم یہاں لگا دیں گے. کیونکہ میں ورک پروفیشنلی نہیں کر رہا ہوں تو اس میں بہت زیادہ صفائی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک شیپ بنی، میں نے سلیکشن ٹول لیا، شیپ کے پاتھ، یہ پاتھ کہلاتی ہے. اب لکھا ہوا بھی آ رہا ہوگا یہاں پہ گرین کلر سے، پاتھ پہ کلک کیا اور اس کو باہر ڈریگ کر لیا. باہر ڈریگ کرنے کے بعد میں اس میں کلر فل کرنا ہے مجھے. اب مجھے کلر فل کرنے کے لیے کہ یار سی میں تو کلر جیسا ہوا ہے، اب میں اگر یہاں جاتا ہوں، اس کو سلیکٹ کرتا ہوں کلر کو، تو مجھے ایسا کلر کہاں ملے گا. بڑی مشکل ہو جائے گی مجھے ڈھونڈنے میں تھوڑی سی، کہ میں ڈھونڈتا رہتا ہوں اور ایگزیکٹ کلر پہنچنے میں دیر لگے گی. تو مجھے کچھ نہیں کرنا ہے،
اپنے کی بورڈ سے ای پریس کرنا ہے، اپنے کی بورڈ سے آئی پریس کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کر دینا ہے. یہ آئی ڈراپر ٹول کہلاتا ہے، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے، لیکن اس کا اتنا کوئی کام نہیں ہے، بس اس کا کلر پک کر کے دوسری جگہ پہ ڈالنا ہی کام ہے. یہ ایڈوب فوٹو شاپ میں موجود ہوتا ہے اور یہ ٹول یہاں پہ موجود ہے. اس کے شارٹ کٹ ہے آئی. تو ہم نے آئی ڈراپر ٹول سے یہاں کلک کیا، اگر میں اس سے یہاں کلک کروں گا تو یہ پکڑ لے گا، یہاں کلک کروں گا تو یہ کلر آ جائے گا. ہمیں یہ کلر چاہیے تھا، ہم نے یہ کلر سلیکٹ کر کے کلر اپلائی کر لیا ہے. پین ٹول کے اوپر جب ہم کلک دبا کے رکھتے ہیں تو اس میں اور بھی کچھ ٹولز ہوتے ہیں. پین ٹول جیسے کہ ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول. اب ہم ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول کو دیکھ لیتے ہیں کیا کرتا ہے. ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول پہ اگر ہم نے کلک کیا تو یہ ایک ہمارے اینکر پوائنٹ جیسے کہ ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. ہم یہاں کلک کریں گے، سپوز ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری شیپ یہاں سے آؤٹ ہوئی ہے تو ہم نے ایک اینکر لگانا پڑے گا اس میں. ہم یہاں کلک کر کے ایک اینکر ایڈ کر لیں گے جس سے کہ 2 ہینڈل بن گئے اور اب ہم اس کو ڈائریکٹ سلیکشن سے روٹیٹ کر سکتے ہیں، اپنی شیپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی اینکر کی ضرورت ہے تو ہم اینکر پوائنٹ ٹول لیا ہوا ہے ہم نے اور یہاں پہ صرف ہم نے کلک کر دینا ہے. اینکر پوائنٹ ٹول پہ کلک کر کے یہاں کلک کر دینا، ایک اور لگ گیا. اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے زیادہ اینکر لگا لیے اور اب ہمیں ان کو مائنس کرنے کی ضرورت ہے. تو پین ٹول میں ہی ٹول موجود ہے ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ. پلس اور مائنس ان کی شارٹ کی ہے. کلک کرا غائب، کلک کرا غائب. یہاں پہ کلک کریں گے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، یہاں کلک کریں گے جس اینکر پہ کلک کریں گے وہ اینکر ڈیلیٹ ہو جائے گا. اینکر پوائنٹ ٹول آ گیا ہے. یہ جو کام ڈائریکٹ سلیکشن کر رہا ہے وہی کام یہ اینکر پوائنٹ ٹول کرتا ہے، لیکن اینکر پوائنٹ ٹول میں آپ کو کوئی سلیکشن بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جس جگہ کلک کریں گے وہاں کام کرنا شروع کر دے گا. ڈائریکٹ سلیکشن میں آپ کو سلیکشن بنانی پڑے گی کہ مجھے اس پہ ہی کام کرنا ہے، لیکن ان دونوں کا جو بیسکلی کام ہے وہ دونوں کا کام ایک جیسا ہی ہے، اینکر پوائنٹ ٹول کا اور ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کا. ڈیلیٹ، ایڈ اینکر پوائنٹ، پین ٹول، یہ چاروں ٹول میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. ابھی میں نے یہ چاروں ٹول آپ کو سمجھا دیے ہیں. اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے ڈائریکٹ سلیکشن اور سلیکشن ٹول سیکھا تھا. اب اس کے ساتھ ایک ٹول اور ہے کرویچر ٹول. یہ کیا کرتا ہے کرویچر ٹول؟ یہ چھوٹا سا ٹول ہے، اس کا اتنا بڑا ٹاپک ہے نہیں تو میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں ہاتھ کے ہاتھ. کرویچر ٹول زیادہ تر سرکلز وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے. ہم نے ایک کلک یہاں کیا، دوسرا کلک یہاں کیا، تو یہ جب ہم تیسرا کلک لے کے جائیں گے نا اس کے اوپر سے ہی چھوڑے گا نہیں، یہ آٹومیٹک گولائی بنانا شروع کر دے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے گول کر رہا ہے اس کو. ہم ایک کلک یہاں کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک کلک یہاں کرتے ہیں، ایک کلک یہاں کرتے ہیں. ایک سرکل ٹائپ چیز بن گئی. تو یہ کلویچر ٹول کا یہی کام ہے، کسی بھی جگہ آپ کلک کریں گے خود بخود یہ آگے چل رہا ہوگا. اس کا کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کے اینکر پوائنٹ ایڈ کر سکیں یا یہاں پہ ہم نے دوبارہ کلک کر کے اس کو بند کر سکیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن جب ہم پین ٹول کو استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں ایک چیز ضرور یاد رکھنی ہے کہ اگر میں پین ٹول سلیکٹ کر لیتا ہوں، میں نے یہاں ایک کلک کیا اور یہاں ایک کلک کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ میری شیپ یہیں پہ اینڈ ہو جائے تو میں یہاں کلک کر کے اس کو اینڈ نہیں کر سکتا ہوں، مجھے پی دبانا پڑے گا. میں پی دباؤں گا، یہ اینڈ ہو گیا. اب میں یہاں سے جا کے سلیکشن ٹول لیتا ہوں اپنا اور اس کو جہاں موو کرنا چاہوں وہاں میں موو کر سکتا ہوں، لیکن مجھے پی دبا کے اپنی جو کام کر رہا ہوں اس کو ختم کرنا پڑے گا. پی دبانے کے بعد پین ٹول کا وہاں کام رک جائے گا اور جیسے ہی میں دوسرا ٹول سلیکٹ کروں گا تو اس کا کام شروع ہو جائے گا. تو دوستوں آج ہی دوسری کلاس میں نے پین ٹول اور کرویچر ٹول کو پڑھایا ہے یا بتایا ہے آپ کو. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھے ہوں گے، اور اگر اس ٹول سے ریلیٹڈ کسی کو بھی کوئی پرابلم ہے تو پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں، مجھے فیڈ بیک ملے گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ میں خود کہاں غلطی کر رہا ہوں یا میری کوئی آواز صحیح نہیں آ رہی، تو اس پہ بھی آپ بتائیے گا. مجھے ضرور فیڈ بیک دیے گا کہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کچھ اور سیکھنا ہے، یہ کچھ لوگو ٹریس کروانے ہیں، تو میں آپ کو سب کچھ سکھانے کے لیے بالکل ریڈی بیٹھا ہوں. اور میں بالکل آپ کے لیے گرافک ڈیزائن کا کورس
फ्री में देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर कोई ये चीज़ सीख जाए और लोग फ्रीलांसिंग करना शुरू हो जाएं, लोग लोगों के लिए काम करना शुरू हो जाएं, ताकि ये जो रेट बन रहा है ना हमारे इंडिया की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल छीना, स्नैचिंग, स्टॉलिंग, मतलब चोरी कर ली, छीन लिया, इसका रेशो बहुत ज़्यादा है। तो जब लोगों के पास थोड़ी सी तालीम आसान हो जाएगी, इंस्टीट्यूट में महंगी तालीम है, यही आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ, जब ये तालीम आसान हो जाएगी और इतने आसान अल्फाज में आपको दोस्ताना लहजे में एक भाइयों की तरह मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, तो आपको जब ये आ जाएगा तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और आप लोग ईज़िली इससे काम ढूंढ सकते हैं और किसी को कोई गलत फैल में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तीसरी वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा और अपने फीडबैक मुझे कमेंट्स में दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये चैनल अभी रिसेंटली लॉन्च किया है और इसमें अभी तक की ये दूसरी वीडियो है और मैं अब आपके लिए पूरा का पूरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसके अलावा मैं अपना जो काम करूँगा वो भी, उसकी भी वीडियोस, एडोब फोटोशॉप की वीडियोस, तरह तरह की वीडियोस इस पर डालता रहूँगा। तो सपोर्ट करते रहिए। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।